بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کربلا میں حضرت قاسم کی شہادت۔ السلام علیکم اسلامی بھائیوں، محرم کی 10 تاریخ کو جب امام حسین کے کافی ساتھیوں کی شہادت ہو گئی، جس میں مسلم بن عقیل کے صاحبزادے اور حضرت علی کے صاحبزادے اور امام حسین کے بھائیوں، اس کے بعد اب ہاشمی خاندان کے ایک مہکتے ہوئے پھول حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضرت حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزند ہیں، ان کی عمر 19 سال ہے اور ان کی شادی کا رشتہ امام عالی مقام کی صاحبزادی حضرت سکینہ سے طے ہو چکا ہے۔ وہ حضرت کی خدمت میں دست بستہ کھڑے ہیں اور راہ حق میں اپنی جان قربان کرنے کے لیے اجازت طلب کر رہے ہیں۔ امام نے فرمایا، بیٹا تم میرے بھائی حسن مجتبیٰ کی یادگار ہو، میں کس طرح تمہیں تیروں سے چھلنی ہونے اور تلوار سے کٹنے کی اجازت دوں؟ عرض کیا، چچا جان مجھے دشمنوں سے لڑنے کی اجازت ضرور دیجیے اور مجھے اپنے اوپر قربان ہونے کی سعادت سے محروم نہ کیجیے۔ جب حضرت قاسم نے بہت اصرار کیا تو امام پاک نے روتے ہوئے انہیں اپنے سینے سے لگایا اور رخصت کر دیا۔ دشمن کے ایک سپاہی کا بیان ہے کہ جب آپ میدان جنگ میں آئے تو ایسا معلوم ہوا کہ جیسے چاند کا ایک ٹکڑا سامنے ہو گیا۔ ان کے جسم پر جرح بھی نہ تھی، بلکہ صرف ایک پراہن پہنے ہوئے شوق شہادت کے جوش میں میدان میں آ گئے۔ لشکر سے فرمایا، اے دین کے دشمنوں، میں قاسم بن حسن بن علی ہوں، جسے میرے مقابلے میں بھیجنا ہو بھیجو۔ عمرو بن سعد نے ملک شام کے مقابلے میں ایک نامی گرامی پہلوان ارجک سے کہا، تم اس کے مقابلے میں جاؤ۔ اس نے کہا، میں ہرگز نہیں جا سکتا کہ بچے کے مقابلے میں جانا ہماری توہین ہے۔ ابن سعد نے کہا، تم اسے بچہ نہ جانو، یہ حسن کا بیٹا اور فاتح خیبر کا پوتا ہے، اس کا مقابلہ آسان نہیں ہے۔ اس نے کہا، کچھ بھی ہو میں ایسے بچے کے مقابلے میں نہیں جا سکتا۔ البتہ میرے 4 بیٹے یہاں موجود ہیں، میں ان میں سے ایک کو بھیج دیتا ہوں، ابھی 1 منٹ میں اس کا سر کاٹ کر لے آئے گا۔ ارجک کا بڑا بیٹا زہر میں بھجی ہوئی قیمتی تلوار چمکتا ہوا اور بادل کی طرح گرجتا ہوا میدان میں آیا اور پہنچتے ہی حضرت قاسم پر وار کیا۔ آپ نے اس کے وار سے بچ کر ایسی تلوار ماری کہ وہ ایک ہی تلوار میں ڈھیر ہو گیا۔ آپ نے لپک کر اس کی تلوار اٹھا لی۔ اب ارجک کا دوسرا بیٹا اپنے بھائی کو خاک و خون میں تڑپتا دیکھ کر غصے میں بھرا ہوا سامنے آیا۔ آپ نے پہلے ہی وار میں نیزہ مار کر اسے بھی جہنم میں پہنچا دیا۔ اب تیسرا بھائی غیظ و غضب میں بھرا ہوا آگے بڑھا اور گالیاں بکنے لگا۔ آپ نے فرمایا، ہم گالیوں کا جواب گالیوں سے نہیں دیتے کہ یہ اہل بیت نبوت کی شان کے خلاف ہے، البتہ ہم تجھے تیرے بھائیوں کے پاس ابھی جہنم میں پہنچا دیتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے آپ نے اسے بھی کھیرے کی طرح کاٹ کر 2 ٹکڑے کر دیا۔ اب ارجک کا چوتھا بیٹا شیر کی طرح گرجتا ہوا حضرت قاسم پر حملہ آور ہوا۔ آپ نے اس کے کندھے پر تلوار کا ایسا وار کیا کہ وہ منہ کے بل زمین پر آ گیا اور پھر پوری طاقت کے ساتھ اٹھنا ہی چاہتا تھا کہ آپ نے اس کے سر کو جسم سے الگ کر دیا۔ جب ہاشمی بہادر نے چند منٹوں میں ارجک کے چاروں بیٹوں کو موت کے گھاٹ اتار کر اس کے سارے غرور کو خاک میں ملا دیا تو وہ غصے سے کانپنے لگا، اور جن کے مقابلے میں آنا پہلے وہ اپنی توہین سمجھتا تھا، اب ان سے لڑنے کے لیے بے قرار ہو گیا۔ ہاتھی کی طرح چنگاڑتا اور شیر کی طرح دہاڑتا ہوا میدان میں آ کر حضرت قاسم کو للکارا کہ لڑکے تیار ہو جاؤ، موت تمہارے سر پر آ گئی۔ آپ نے فرمایا، ارجک ہوش کی دبا کر، تو اوروں کے لیے طاقت کا پہاڑ ہوگا، ابھی تو نے ہاشمی بہادروں کو نہیں دیکھا ہے۔ ہماری رگوں میں شیر خدا کا خون ہے، تو ہمارے نزدیک مکھی اور مچھر سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا۔
ارجک यह सुनकर और भी आग बबूला हो गया और हजरत कासिम पर नेज़े से हमला कर दिया। आपने उसके वार को बेकार कर दिया। फिर आपने भी नेज़े से वार किया जो खाली गया। इस तरह दोनों तरफ से कुछ देर नेज़ेबाजी हुई। उसके बाद अर्जक ने तलवार खींची तो आपने भी तलवार निकाल ली। उसने जब आपके हाथ में अपने बेटे की तलवार देखी, कहा, यह तलवार तो हमारे लड़के की है, तुम्हारे पास कहाँ से आ गई? आपने हंसकर फरमाया, तेरा बेटा मुझे यादगार के तौर पर यह तलवार इसलिए दे गया है ताकि मैं तुझे इसी से मौत के घाट उतार कर तेरे बेटों के पास पहुंचा दूं। यह सुनकर अर्जक गुस्से से बिफर गया और हजरत कासिम पर हमला करना ही चाहता था कि आपने अल हर्ब खुदातुन के पेश नज़र फरमाया कि अर्जक, हम तो तुझे निहायत तजुर्बेकार बहादुर समझते थे, लेकिन तू निहायत अनाड़ी है कि घोड़े की जीन कसने का भी सलीका नहीं रखता। आपके इस तरह फरमाने पर जब वह झुककर अपने घोड़े की जीन देखने लगा तो उसी वक्त आपने तलवार का ऐसा भरपूर वार किया कि वह दो टुकड़े होकर जमीन पर आ गया। गिरा फौलाद का टुकड़ा जमीन पर सर निगू होकर तकब्बुर बह गया जख्मों के रास्ते मौजे खूं होकर। हजरत कासिम रदी अल्लाह ताला अन्हु अर्जक के घोड़े पर सवार हो गए और खेमे की तरफ आकर हजरत इमाम की खिदमत में अर्ज किया, ए चचा जान, प्यास प्यास चचा जान, अगर हमें थोड़ा सा पानी पीने को मिल जाए तो अभी हम इन सबको मौत के घाट उतार दें। इमाम आली मकाम ने फरमाया, बेटा थोड़ी देर और सब्र करो, अनकरीब तुम नाना जान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुबारक हाथों से जामे कौसर पीकर सैराब हो जाओगे, उसके बाद तुम्हें कभी प्यास नहीं सताएगी। हज़रत कासिम फिर मैदान की तरफ पलट पड़े। इब्न साद ने कहा, इस नौजवान ने हमारे कई नामी गरामी जवानों को कत्ल कर दिया है, लिहाजा अब इसके मुकाबले में तन्हा ना जाओ, इसे चारों तरफ से घेर कर कत्ल कर दो। दुश्मनों ने आपको चारों तरफ से घेरे में ले लिया और घमासान की लड़ाई शुरू हो गई। आपके जिस्म पर 27 जख्म आए। आखिर में शीश बिन साद ने आपके सीने पर ऐसा नेज़ा मारा कि आप घोड़े से गिर पड़े और पुकारा, ए चचा जान, मेरी खबरगिरी फरमाइए। इमाम अपने भतीजे की दर्दनाक आवाज़ सुनकर दौड़ पड़े। देखा कि जिसमें नाजनीन जख्मों से चूर है। आपने उनके सर को गोद में ले लिया और चेहरे अनवर में से गर्द व गुबार साफ करने लगे। इतने में हज़रत कासिम ने आंखें खोल दी और अपना सर इमाम पाक की गोद में पाकर मुस्कुराए। फिर आपकी रूह परवाज कर गई, रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अस्सलाम वालेकुम।